السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں غلام مصطفیٰ اپنے یوٹیوب فیس بک چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 254 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلہ ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت میں انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں تذکرہ فرمایا ہے کہ یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو یا ایمان والو، انفقو خرچ کرو، مما رزقناکم اس رزق میں سے جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے، من قبل اس سے پہلے، اس سے قبل، ان یأتی یوم لا بیع کہ وہ دن آ جائے کہ جس دن لا بیع تم خرید و فروخت نہیں کر سکو گے، تم کچھ خرچ نہیں کر سکو گے، فی ہی اس دن، ولا خلہ اور نہ اس دن کوئی دوستی کام آئے گی، ولا شفاء اور نہ شفارت، یعنی نہ تو دوستی اس دن کام آئے گی اور نہ شفارت ہی کام آئے گی۔ والکافرون هم الظالمون، اور جو انکار کرنے والے ہیں وہ ظالم لوگ ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا کہ جو لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں وہ ظالم ہیں۔ یہ اصطلاحی معنوں میں کہا گیا ہے، یہ نہیں اللہ نے فرمایا کہ جو ظالم ہیں وہ کافر ہیں، فرمایا جو انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں اس بات کا، وہی ظالم ہے۔ بعض لوگوں کا یہ ایک خیال ہوا کرتا ہے ہمارے ہاں کہ ہم چونکہ فلاں سلسلہ سے منسلک ہیں، فلاں گدی کے پیر کے ہم مرید ہیں، یا فلاں ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہ ہم معتقد ہیں، تو وہ ہماری بازو پکڑ کر قیامت کے دن ہمیں اللہ سے چھڑا لیں گے، سفارش کر لیں گے۔ اللہ کی سفارش برحق ہے۔ اس سفارش کو اللہ تعالیٰ نے کبھی قرآن پاک سے یا قرآن پاک کی کسی سورت سے منسوب کیا ہے، کہیں اللہ پاک نے حج یا حاجی کی سفارش سے منسوب کیا ہے، اور کہیں حافظ قرآن کی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس آیت مبارکہ میں جو اللہ رب العزت کا پیغام ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن کسی کی شفاعت جو ہے وہ کام نہیں آئے گی۔ کیا مطلب؟ کہ سفارش یا شفاعت جو ہے اسی کی کام آئے گی جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا، اذن ہوگا، جس کو اللہ پاک اجازت دیں گے۔ اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کے اذن کے بغیر کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا۔ تو اللہ رب العزت کا یہاں واضح پیغام، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ یہ صدقہ اور خیرات ایک ڈھال ہے انسان کے لیے گناہوں کے مقابلہ میں۔ یعنی اللہ رب العزت یہ صدقہ بھی یوں کہہ لیجئے قیامت کے دن انسان کے کام آئے گا۔ اور یہاں یہ فرمایا گیا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ تم کچھ نہیں کر سکتے ہو، لاکھ دولت ہونے کے باوجود تم اسے خرچ نہیں کر سکو گے۔ دیکھیے، جب انسان کی روح جو ہے وہ جسم سے نکل جاتی ہے تو انسان بے بس ہو جاتا ہے، اس کا کروڑوں کا ترکہ، اربوں کا ترکہ اس کے ذرا بھی کام نہیں آتا۔ علماء اکرام اور حدیث کی روشنی میں
یہ بات واضح ہے کہ انسان کے اعمال اس وقت تک ہے جب روح قبض کرنے والا فرشتہ انسان کو جب تک نظر نہیں آتا، اس سے پہلے انسان کی ہوئی توبہ یا اللہ کے راہ پہ خرچ کیا ہوا جو بھی مال ہے یا اللہ کی ہوئی عبادات وہ کام آئیں گی، وہ ویلڈ ہیں۔ جو ہی انسان کو موت کا فرشتہ نظر آ جاتا ہے تو اس وقت پھر توبہ کے دروازے بند ہیں، عبادت کے دروازے بند ہیں۔ اس وقت تک جو کام کر لیا بس انسان کا جو کھاتا ہے وہ کلوز ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جس طرح ایک امتحان میں بیٹھا ہوا بچہ یا طالب علم جب اس کا ایک مقررہ وقت ختم ہو جاتا ہے تو ممتحن جو ہے اس سے پرچہ لے لیتے ہیں کہ بھئی بس اب کا جو ٹائم ہے وہ ختم ہو گیا، اور اس پیپر میں جو کچھ آپ نے یا اس طالب علم نے کیا ہے پھر اسی کی بنیاد پر اس کی مارکنگ ہوتی ہے، اس کا نتیجہ نکلتا ہے۔ اسی طرح قیامت قیامت ہر اس اللہ ایک نبی کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ ہر اس انسان کے لیے قیامت ہے جیسے موت آ گئی، یعنی جب موت جس کی آ گئی سمجھو اس کی قیامت آ گئی۔ تو مرنے کے بعد یا مرتے ہوئے جب وہ فرشتہ ازل آ پہنچتا ہے تو پھر کوئی بھی توبہ، اعمال، عبادت اللہ کے راہ پہ خرچ کرنا قبول نہیں ہوگا۔ تو اللہ یہاں وارننگ دے رہے ہیں کہ ایک دن ایسا آ جائے گا کہ نہ تو تمہیں خرید و فروخت یعنی کچھ اللہ کے نام پہ دیکھ سکو گے، اور نہ دوستیاں تمہاری کام آئیں گی، سب کو اپنی فکر ہوگی، اور نہ کوئی تمہاری سفارش کر سکے گا کہ تمہارے جو اعمال ہیں وہ تمہارے کام آئیں گے۔ اگر اعمال ہیں تو وہ اعمال تمہاری سفارش کر سکتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین اپنی امت کے لیے شفاعت کریں گے اور وہ اللہ قبول فرمائیں گے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت تک کتنا عرصہ انسان کو یا مسلمان کو دوزخ میں رہنا پڑتا ہے۔ آپ چند لمحوں کے لیے آنکھ کے اوپر ہاتھ یا انگلی یا جسم کا کوئی حصہ کر کے دیکھیں تو روح جسم کس طرح بے قرار ہو جاتا ہے۔ اگر چند لمحے، چند سال، چند مہینے ہی خدا نخواستہ دوزخ میں گزارنے پڑ جائیں تو وہ ہم کیسے کیا برداشت کر سکیں گے؟ تو سب سے اللہ کے رسول نے جو رستہ بتایا ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا بتایا ہوا طریقہ ہے، رستہ ہے، اس پہ چلنا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی عبادت کرو، استغفار کرو، پیارے محبوب پر درود پاک بھیجیں، دنیا کے ساتھ بھلائی کریں۔ جب تک اللہ نے زندگی کی مہلت دی ہے، جب تک یہ سانسیں، یہ ڈوری چل رہی ہے، اس وقت تک کوشش کریں ہر لمحہ آپ کا اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں گزرے، یا کم از کم نافرمانی میں تو نہ گزرے جس سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا۔ جن اعمال سے، جن باتوں سے، جن کاموں سے، جن چیزوں سے کم از کم ہم ان سے تو باز آ جائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے بتائے ہوئے احکامات پر ہم چلنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔